ہاروت اور ماروت ایسے کرداروں کا نام ہے کہ جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسا کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا وہ دونوں فرشتے تھے یا جن؟ اگر فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کو ابھی تک بابل کے کنویں میں قید کیا ہوا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات آپ کو قرآن کریم اور احادیث سے دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کا اصل واقعہ کیا تھا۔ آئیں سب سے پہلے تو وہ واقعہ سنائیں جو کہ ہر زبان پر ہے اور شاید آپ نے پہلے سن رکھا ہو۔ بنی اسرائیل کی روایات میں درج ہے کہ ایک دن فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، جبکہ ہم ہی تیری بہترین حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ اور شہتوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر یہی چیز تمہیں بھی دے دی جائے تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتے بولے رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو چن لیا تو اللہ نے ان 2 فرشتوں کو بشرا خواہشات دے کر خوبصورت بشر زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے بابل پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ بابل میں زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان جھڑکتا تھا، لیکن وہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ان دونوں فرشتوں نے جب زہرا کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس پہنچے۔ زہرا کہنے لگی، اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں جب تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں پوری نہ کر دو، اور وہ شرطیں یہ ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو، پھر میرے خاوند کو بھی قتل کرو، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بہت بڑی عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو زیادہ بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی تو وہ دونوں خود پر قابو نہ پا سکے اور زہرا اپنے بال کھولے ان کے پاس آ بیٹھی۔ ان کے بعد ہاروت و ماروت اپنے شہتوت پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اس حسینہ سے ایک ساتھ زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے زہرا کا شوہر آ گیا، فرشتوں نے اس کو باندھ دیا اور پھر بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرا نے فرشتوں سے ایسا عمل سیکھ لیا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرا ستارہ کی صورت میں مسخ ہو گئی، اور جب فرشتوں نے بھی زہرا کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو وہ گناہوں کی وجہ سے عمل بھول گئیں جس سے وہ آسمان پر نہ جا سکے۔ اس لیے پھر ان فرشتوں نے بطور سزا اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا، یہاں تک وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ آئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاروت تو ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے اس جادو کے کفر یہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کی طور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں کے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اس کی بیوی کی درمیان علیحدگی کر دیتا اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچاتی اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خود جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا۔ کاش یہ جان لیتے۔ اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادوگر کہتے اور نبیوں کو بھی جادوگر کہتے، تو اللہ پاک نے اپنے 2 مغرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے یہ جادو اور نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کریں کہ جادو ایک کفر ہے اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی رائے کیا ہے۔ علامہ الواسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی میں لکھتے ہیں کہ اس وقت واقعے کی ساری روایات بغیر کسی سند کی ہیں،
روح المانی اس طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایت ذکر کی ہیں جس کی بنیاد اسرائیلی روایت ہیں، لیکن اس قصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں، اس لیے قرآن کریم میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ہم بس اس پر ایمان لاتے ہیں۔ علامہ قرطب الجامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ امام راضی تفسیر کبیرہ میں فرماتے ہیں یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، فرشتوں کی صفات کے خلاف، اس لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہیں۔ ان کثیر نے کہا کہ ان روایات کا مرفوع ہونا درست نہیں ہے۔ قرب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں بلکہ کعب الاحبار سے سنا تھا، جو پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا۔ وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور وہ یہودیت کے زمانے میں بہت سی باتوں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے، اور وہ بطور حکایت صحابہ و تابعین کے سامنے بیان کر دیتے تھے، جن سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کے من گھڑت قصوں کی توثیق و تصدیق ہوتی تھی۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ وہی کام کرتی ہیں جن کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے، وہ اس کے حکم پر کاربند رہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ النحل۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، رات اور دن ان کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ سورۃ الانبیاء میں۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت اور ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا، باقی سب روایات من گھڑت اور فاسد ہیں۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے وہ فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی ایک وسیلہ تھی کہ لوگ جادو اور موعظے میں فرق کر سکیں تاکہ جادوگر اور نبی کے پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کو ہی کیوں اس کا کام پر لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی کام کفر و شرک سے بچنے کی تعلیم دینا ہے۔ اگر پیغمبری ہی جادو کی تعلیم دیتے تو لوگ ان کو جادوگر سمجھتے اور کفر و شرک سے کبھی باز نہ آتے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فہیم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جادو، دھوکہ دہی، فریب اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور رکھے اور اپنے پیارے نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال دے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں سے نہیں ہے۔ آمین لکھنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔